دیکھتا ہے اس میں کاروبار، بیوی بچے. یہ نماز دکھاوا ہے. ساری عمر اکیلے پڑھتے رہے تب بھی یہ نماز دکھاوا. اور یہ نماز تباہی بھی ہے. تباہی کیسے ہے؟ نماز پڑھی، لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تکبر آیا نا. اور دوسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے، اور تکبر آیا. اور تیسرے نے ہاتھ پاؤں میں تعظیم کری، اور سینے میں تکبر آیا. اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا تکبر اذا ذیل را خوار کر، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. حدیث شریف میں ہے کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں. اور یہ سینہ تو بھر گیا. اب وہ نماز تباہی کیسی ہو گئی؟ اب وہ سوچنے لگا اس وقت میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب کہتا ہے کہ چلو ساری سنتیں اپناؤ تاکہ حضور پاک سے بھی مقابلہ ہو جائے. جب دیکھتا ہے کہ ساری سنتیں اپنا لی ہیں پھر کہتا ہے اب مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا. وہ نمازیں اس کا ایمان بھی لائٹ ہے. یہ نماز صورت ہے. اس کے بعد پھر نماز حقیقت ہے. نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑتا ہے. پھر کوشش کرتا ہے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. کامیابی ہو جاتی ہے. پھر کوشش کرتا ہے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. پھر اس میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے. پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ. پھر زبان کہے گی اللہ الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ. لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کرے ہے اور جسم عمل کرے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے اور BBC سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. سبحان اللہ. تیرا ماہی میرا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی، گوہر شاہی گوہر شاہی. اور ایک نماز تباہی بن گئی، وہی رکوع سجود، وہی نماز معراج بن گئی. اس کے آگے پھر ولی کی نماز شروع ہوتی ہے. ولی کی نماز کیا ہے؟ ایک دفعہ مجدد صاحب مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر گئے دیکھا سو رہا ہے. پھر سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. آپ نے اس کو جھنجھوڑا، اٹھ، یا مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ. وہ فوراً اٹھا، وضو کیا. جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں. امام صاحب رک گئے. فوراً اس نے نیتی 2 رکعت سنت وقت فجر. سب نمازی دیکھتے ہیں کہ فجر کا سما ہو گیا. پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، دیکھتے ہیں ظہر کا سما ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی. راوی لکھتا ہے سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے. میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو. اور اسی کے لیے بلے شاہ نے فرمایا اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تو بھول گئے مندر مسیتی ہے. یہ 3 قسم کی نمازیں ہیں اور تم ایک ہی نماز میں الجھے ہوئے ہو. اب چاہیے تھا کہ نماز صورت سے حقیقت میں جاتے، حقیقت سے پھر عشق میں جاتے. اگر عشق، ایک حدیث شریف میں ہے کہ کسی مومن کا ایک مقام پہ رک جانا حرام. صورت سے حقیقت میں جائے، حقیقت سے عشق میں جائے، عشق سے اگر پھر دیدار میں جائے، فنا میں بقا میں جائے. رستے میں کہیں بھی مر گیا
تو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کو، وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے میں کیا رواج ہے، شریعت پوری بھی نہیں ہوئی تو پھر بجائے حقیقت میں جانے کے، بجائے حقیقت میں جانے کے سیاست میں چلے جائیں گے۔ بس ساری عمر پھر سیاست میں گزر گئی۔ ہر کسی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، ہر فرقے والے کو مہربان ہے، جو فرقے میں نہیں ہے اس کو بھی دنیا دار ہے، اس کو بھی یہی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے اللہ کا، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور ہم کہتے ہیں تم اس کو اگر کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس ہوئی، جو کافر کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پہ رب کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اگر 2 4 5 7 دن میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے، وحشت ہوتی ہے، تو تمہارے پر رب کا کوئی کرم نہیں ہے۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لہواؤں میں لیتا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا راز میں کیا ہوں، رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، میرا مرشد کیا ہے، یہی کسوٹی ہے۔ بزرگوں نے یہی کسوٹی ہے کہ جسے پہچانا جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ اب یہ بات تو بتا دی دل کی، اگر اس پہ عمل بھی نہ ہو تو پھر بیکار ہی ہے۔ اب اس کی اجازت ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا اگر آپ وظیفہ کرنا چاہیں تو کسی عامل سے اجازت لینی ہوگی تب وہ کارگر ہوگا، ورنہ رجت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی صورت مزمل یا جن کے لیے اجازت ضروری ہے تو اس میں جس میں پورا قرآن مجید بند ہے، کیا اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ اس کے لیے صورتوں کے لیے عامل کی اجازت ہے اور اس میں ذات کے لیے کامل کی اجازت ہے۔ عامل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے، کامل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے۔ وہ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، شیطان